الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. میرے عزیز محترم، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اس مجلس کے اندر قبول فرمائے. الحمدللہ اس اجتماع کا جو آج کا پہلا مرحلہ تھا وہ ہم لوگوں نے سورہ یاسین سے اس کی ابتدا کی، آیت کریمہ پڑھا گیا اور آپ تمام احباب اس کے اندر شریک ہوئے. اب انشاءاللہ ہم اپنے اس اجتماع کا باقاعدہ تلاوت سے اور نعت سے آغاز کریں گے. آپ تمام حضرات اسی طرح جو ہے وہ جم کر بیٹھیں. موسم کی شدت ہم سب کے سامنے ہے اور اس طرح جو ہے موسم ہم سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لیے ہوئے ہے. لیکن میں نے کل بھی جب یہ ہماری تقریب شروع ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات سب کے سامنے رکھی تھی کہ موسم کی شدت، یہ سختیوں کا آنا، یہ ایک مسلمان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس جماعت صحابہ کی تربیت فرمائی وہ کئی بار ان آزمائشوں سے گزارے گئے اور کئی بار ان بھٹیوں سے وہ ہو کے گزرے، اور اتنے ان کے پختہ ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ بڑی سی بڑی مصیبتیں، بڑی سی بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک خدا پر ایمان، توحید پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ان کا پختہ یقین ہوتا تھا. اس لیے آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی جو ہے اس کو پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے دیگر گوں حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جتنی مسلمانوں کی پسپائی ہو رہی ہے، ہر طرف مسلمان آزمائش کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، صرف اور صرف ایک وجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف جگہ پر اس بات کو کھول کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر تمہارے سامنے اللہ کی مدد آئے گی. اگر تم لوگ دین کے اوپر ثابت قدمی دکھاؤ گے، تم لوگ دین عالی کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر ہماری طرف سے تمہاری مدد کے فیصلے آئیں گے. اس لیے جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کر یہ اللہ پاک سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں. اب کسی چیز کی آلائش، کسی چیز کی ملاوٹ، کسی چیز کی اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاوٹ ہو نہیں سکتی. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو آج پھر ضرورت ہے، اور یہی سبق ہم سب لوگ یہاں پر دہرانے کے لیے آئے ہیں، پکا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کس طرح یہ اجتماع جو ہے ہماری تمام کی تمام فکریں، تمام کی تمام توجہات جو ہے وہ اسی کی یاد ہے، اسی کی طرف توجہ ہے، اسی کی طرف یاد دہانی ہے اور اسی کی تذکیر ہے کہ ہم سب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سچی تعلیمات کی طرف پلٹ جائیں، اور ہم سب لوگ سر کے بالوں سے لے کر
پاؤں کے ناخن تک ہماری تمام کی تمام زندگی جو ہے کم از کم جس کو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے. تو اس لیے اس کی آج بہت ضرورت ہے اور ہم بحیثیت مسلمان اس چیز سے بہت دور نظر آ رہے ہیں. آج ایک مسئلہ جس کو بہت شدت کے ساتھ ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے اور اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کو جو گنگنایا جا رہا ہے اور اس بیانیوں کو جتنا پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر مادیت کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر ایک کو روٹی کا مسئلہ، ہر ایک کو مال کا مسئلہ، ہر ایک کو جو ہے وہ اچھی سے اچھی اپنی زندگی کو گزارنے کا مسئلہ. ہر طرف یوٹیوب پر جائیں، جتنے بولنے والے ہیں ہر طرف کمائی کے تذکرے. اگر تذکرے نہیں ہیں تو ان چیزوں کے نہیں ہیں. یعنی عمومی طور پر تو بیانات ممبر سے ہو رہے ہیں، جمعوں کے موقع پر ہم سب کو سننے کے لیے مل رہے ہیں، لیکن ہماری مجلسوں کے اندر جب تک یہ تذکرے زندہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا. آج یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے آخرت کے تذکرے، دور حاضر کے فتنے، دور حاضر کے مسائل، ان پر بالکل بھی گفتگو نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں، گھروں میں، عمومی لوگوں کے اندر ہوتا چلا جائے پھر وہ عام طور پر فضا بن جایا کرتی ہے اور دینی جو تذکرے ہوتے ہیں وہ مٹتے چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، ہم اس وقت جو ہے وہ دور حاضر کی بہت ساری آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جہاں پر اتنے منہ کھولے کھڑے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہاں پر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو علماء سے اٹیچ کریں، ہم لوگ اپنے آپ کو ممبر اور محراب سے وابستہ کریں، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کریں. دیکھیں، جب سورہ کہف کے اندر 3 نوجوانوں کا جو قصہ آیا ہے وہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے. اس کا خلاصہ، اس کا پیغام، اس کا میسیج یہ ہے کہ جب آپ لوگ اتنے زیادہ فتنوں کے اندر الجھا دیے جائیں، جب آپ لوگوں کے ایمان کا مسئلہ بن جائے، پھر اس وقت حکم یہ ہوتا ہے کہ اس فضا سے، اس ماحول سے، اس ساری کی ساری ایک کریٹ کردہ جو ماحول، جو بیانیہ بنایا گیا ہے، اس سے نکل کر آپ خالص اللہ کی طرف چلے جائیں، خالص ایسے ماحول کی طرف چلے جائیں کہ آپ کا دین بھی بچ سکے، آپ کا ایمان بھی بچ سکے، آپ کی جو نبوی تعلیمات ہیں وہ بھی بچ سکیں. تو جس طرح وہ نیک صالح نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت کے کہف میں، غاروں کے اندر چلے گئے تھے، تو میرے عزیز دوستو، آج کے ایمان بچانے کے جو کہف ہیں، جو غار ہیں، جو جگہیں ہیں، وہ یہ مسجدیں ہیں. تو آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے جڑے رہنے کی اور بار بار رابطے کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہم سب کا جو یعنی کہ ایک جو 100 میں سے اگر ہم فیصد نکالیں تو اس وقت 99% ہمیں یہ عادت بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا مسجد سے جو تعلق ہے وہ بہت کمزور پڑ چکا ہے. یا تو مسجد میں ہم آئیں گے جمعے کے وقت، اور جمعے کے وقت بھی اس وقت آئیں گے کہ جب امام صاحب عربی کا خطبہ دے رہے ہوں گے، اور عربی کا خطبہ سننے کے لیے ہم یوں دوڑیں گے جیسے مولوی صاحب کی اردو کی تقریر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور عربی کا خطبہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے ہمارا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف پلٹیں. مسجد سے، علماء سے ہم لوگ اپنے تعلق کو جو ہے وہ بحال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی، واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کمیاں کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے اندر ایک کامل مسلمان بننے کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسی کی تذکیر، اسی کی یاد دہانی، اسی کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اب میں بلا تاخیر